کیا سنو ٹی وی کی جو جاب ہے اس لیے آپ سے گئی کہ آپ کا ایک نقطہ نظر رکھتے تھے؟ وہ یہ تھا کہ پہلے ہمیں ریڈ لائنز کا پتا، تو ریڈ لائن یہ ہے جو بالکل آپ کے پاؤں کے قریب ہے، ہمیں ریڈ لائن بتا دینا کہ بھئی یہ ریڈ لائن ہے۔ ہم بنیادی چیزوں پہ نا اتفاق کرتے تھے کہ یار جوڈیشری انہوں نے چھیڑنا اور مذہبی معاملات میں نہیں چھیڑنا۔ مصیبت یہ ہے کہ جو روزانہ کی بنیاد پہ بدل جاتی ہے، اس کا کیا کریں؟ آپ تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں صحافت باقی نہیں رہی؟ اگر میں اخبار کا ایڈیٹر ہوں یا میں ٹی وی کا ڈائریکٹر نیوز ہوں، میں آنیسٹلی اسپیکنگ جتنا پریشر ہے نا اس وقت میں استعفیٰ دے چکا ہوں۔ کیا سنو ٹی وی کی جو جاب ہے وہ فقط اس لیے آپ سے گئی کہ آپ کا ایک نقطہ نظر رکھتے تھے جو ان کے نقطہ نظر سے جی ہم آہنگ نہیں تھا؟ جی آپ کے نقطہ نظر کی وجہ اس سے؟ کی وجہ دیکھیے، پاکستان میں نا ایک جرنلزم کے اندر ایک نئی چیز پیدا ہوئی ہے جو پہلے نہیں تھی۔ وہ یہ تھا کہ پہلے ہمیں ریڈ لائنز کا پتا تھا، ہمیں پتا تھا کہ یہ ریڈ لائن ہے، اس کے قریب نہیں جانا۔ ایگزیکٹ، بڑی بات۔ اچھا، یہ ساری چیزیں، اور دنیا کے ہر سوسائٹی میں کچھ نہ کچھ ریڈ لائنز ہوتی ہیں۔ جیسے میں مذہبی پس منظر کے باوجود مذہبی خیالات کا ابلاغ نہیں کرتا، نہ میں ہاں، مذہب کو اپنے آرگومنٹ میں شامل کرتا ہوں۔ اچھا، اسی طرح میں یہ جو فوج کے دفاعی معاملات ہیں، مجھے ان کا نہیں پتا، میں ان پہ ڈسکشن بھی نہیں کرتا، اور شاید ان میں کچھ چیزیں سینسٹیو بھی ہوتی ہیں اور ان پہ بات کرنی بھی نہیں چاہیے۔ دیر آر سو مینی تھنگس۔ اچھا، اب مصیبت یہ ہے کہ ریڈ لائنز کا روزانہ کی بنیاد پہ ان کی جگہ بدل جاتی ہے۔ مطلب آج آپ کو اچانک پتا چلتا ہے کہ آج تو ریڈ لائن یہ ہے جو بالکل آپ کے پاؤں کے قریب ہے، اور آپ وہیں کھڑے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر بعد پتا چلتا ہے کہ وہ ریڈ لائن کسی نے اٹھا کے پیچھے کر دی ہوئی ہے، آپ ریڈ لائن کراس کر چکے ہوئے۔ اب اس طرز عمل کا کیا علاج کیا جا سکتا ہے؟ میں آپ کی بات کو سمجھ سکتا ہوں اور اس درد کو بھی سمجھ سکتا ہوں جس سے آپ گزر رہے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پہ ڈیڈ لائن بدل جاتی، ریڈ لائن بدل جاتی۔ مطلب کیا یہ پہلے یہی سب کچھ نہیں تھا کہ جناب آپ نے عمران خان کا نام نہیں لینا، یہ ریڈ لائن ہو گیا؟ اچھا، پھر یہ بھی ہو گیا کہ نواز شریف کو بھی کچھ نہیں کہنا، یہ کون سی ریڈ لائن ہوگی؟ اچھا جی، نہیں کہتے جی۔ مطلب پھر کہاں کہاں ریڈ لائنز، پھر نہیں جی حکومت میں بھی ایسے کریں۔ یہ ریڈ لائنز کہاں رکنی، کہاں ہیں، ٹھہرنی کہاں ہیں؟ کہیں ایک جگہ تو ٹھہر جائے نا، ہمیں پتا ہوگا، پروفیشنل لوگ ہیں، ہم ایڈجسٹ کر لیں گے۔ اچھا حبیب صاحب، مجھے اچھی طرح یاد ہے سر، جو میری انڈرسٹینڈنگ تھی، ہم بنیادی چیزوں پہ نا اتفاق کرتے تھے کہ یار جوڈیشری انہوں نے چھیڑنا، جی فوج انہوں نے چھیڑنا، ہاں، مذہبی معاملات میں نہیں چھیڑنا۔ آج بھی نہیں کرتا ہاں کوئی، نہیں، یعنی ہمیں صحافیوں کو بتایا تھا کہ یار سینسٹیو معاملات پہ بات نہیں آج کرنی، بھی کوئی نہیں کرتا۔ فرقہ وارانہ گفتگو نہیں کرنی یار، ایک ہاں سینسٹیوٹی ہوتی ہے۔ یہ تین چیزوں پہ نا سر یہ ہمیں سمجھا دی جاتی تھیں، ہاں، ہم اس پہ سمجھے رہتے تھے کہ یار دھیان کرنا۔ جو آپ نے بات کی نا کہ یار تسی نویں ریڈ لائن لین دیو، آپ نے اس پہ بات نہیں کر رہی، آپ نے اس پہ بات نہیں کری، کس پہ بات نہیں کرنی؟ ہمیں ریڈ لائن بتا دینا کہ بھئی یہ ریڈ لائن ہے، اس پہ بات نہیں کریں گے۔ اب یہ جو مصیبت یہ ہے کہ جو روزانہ کی بنیاد پہ بدل جاتی ہے، اس کا کیا کریں؟ میں اگر اس وقت اخبار کا ایڈیٹر ہوتا نا، اگر میں اخبار کا ایڈیٹر ہوتا یا میں ٹی وی کا ڈائریکٹر نیوز ہوتا، میں آنیسٹلی اسپیکنگ جتنا پریشر ہے نا اس وقت میں استعفیٰ دے چکا ہوتا، کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی میں نے جو اخبار چھاپنا ہے، اس اخبار چھاپنے میں ریڈ لائن کہاں کراس ہو جائے۔ آپ تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں صحافت باقی نہیں رہی؟ آپ کے تو گفتگو سے تو میں یہ احساس کر رہا ہوں کہ بھائی کوئی صحافت کس چیز کا نام اس ہے؟ کے باوجود آپ اور میں زور تو لگا رہے ہیں نا، بات تو کر رہے ہیں۔ ایک حد تک ہی نا سر۔ ہاں، وہ حد بھی اب بڑی چھوٹی سی ہوگی، اب کیا کریں؟ یا آف ایئر ہو جائے یا نوکری چلی جائے گی، کیا کریں اب؟ اچھا چلے، میں اگر سوال پوچھوں کہ یہ آف ایئر ہونے کے بعد سلسلہ گزارا کیسے کر رہے ہیں، سلسلہ کیسے چل رہا ہے؟ لو جی، آف ایئر ہونے کے بعد ہوا یہ کہ میرے اکاؤنٹس بلاک۔ نہیں، آپ کے اکاؤنٹ کیوں جی بلاک؟ جی، میرے اکاؤنٹس بند۔ اچھا، کیوں میرے بند پاس سر جی؟ تھوڑے سے پیسے جو تھے بینک میں، اس کے بعد اب میں پیچھے اکاؤنٹس کھلوانے کے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے کیا کیا ہے۔ اچھا، کبھی میرے اوپر ٹیکس نے بند کر دیے، پھر ایف آئی اے نے بند کر دیا۔ میں نے کہا یار میرے پاس وہ کیا ہے کہ گھر میں کیا تھا کہ تیرا عشق جسے غارت کرتا، ایک حسرت تعمیر تھی سو ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ بھئی میرے تھوڑے بہت جو تھے پیسے وہ تو بینک میں تھے۔ اب جناب میں کافی دن پریشان رہا، لیکن الٹیمیٹلی وہ اکاؤنٹس جو ہیں وہ کھلے،
تو پھر میں نے کچھ اپنی ضروریات سے آگے میں ضروریات میری پوری ہونا شروع ہوئی. دیکھیے اس کے بعد چھوٹی سی میری بالکل چھوٹی سی زمینداری ہے جہاں سے مجھے گندم چاول کوئی گوشت مرغی آ جاتی ہے تو وہ اپنا میرا کام چلتا رہتا ہے. اس میں اب آپ ذرا دیکھیے نا کہ یہ اب اکاؤنٹس کی بندش کا معاملہ وہ کیسے اب اسے کیسے نمٹا جائے. اچھا میں نے تو کسی کو کہا نہیں, مجھے ایک صاحب نے کہا, ایک بڑے سینئر افسر ہیں, ان کی کال ہے, مجھے کہنے لگے یار تمہارا اکاؤنٹ ایف آئی اے نے بند کیا تو اس میں کوئی بڑی ٹرانزیکشنز بتاؤ. میں نے کہا آپ اس میں مدد کریں گے کھولنے میں؟ انہوں نے کہا یار میں کھولنے میں تو مدد نہیں کر سکتا, لیکن اگر تمہارے اکاؤنٹ میں کوئی خرابی ہے تو شاید میں اس خرابی کو کور کر سکوں. میں نے کہا جی میرے اکاؤنٹ میں تو کوئی خرابی نہیں. اچھا انہوں نے کہا کہ ہنس کے مجھے کہنے لگے یار سب یہی کہتے ہیں لیکن تم مجھے نا اس میں بڑی بڑی ٹرانزیکشنز بتاؤ. میں نے کہا جی بڑی ٹرانزیکشنز میں بتا دیتا ہوں آپ کو. بتائیں؟ کہتے یہ بتاؤ کہ بڑی بڑی تم نے کتنی ٹرانزیکشنز کی. میں نے ان سے کہا جی پہلے مجھے بڑی بڑی کی تعریف بتا دیں. اور حبیب بھائی اگر آپ نے بڑی کوئی کرنی بھی تھی تو پھر آپ اکاؤنٹ میں کریں گے اگر اس میں نہیں, کوئی انہوں گڑبڑ نے ہے؟ مجھے کہا کہ تم بڑی ٹرانزیکشنز بتاؤ. میں نے کہا آپ بڑی کی تعریف بتا دیں. انہوں نے کہا جی کہ تم نے کبھی 10 کروڑ روپیہ تمہارے اکاؤنٹ میں آیا یا گیا ہے مختصر مدت میں؟ میں نے کہا جی نہیں. یعنی 10 کروڑ کسی نے فوراً جمع کرایا اور نکالا, اس طرح کی کچھ؟ میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں. انہوں نے کہا 5 کروڑ آیا ہے؟ میں نے کہا نہیں آیا, نہ آیا نہ گیا. انہوں نے کہا 2 کروڑ کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے تمہارے اکاؤنٹ میں؟ میں نے کہا جی وہ بھی نہیں ہوئی. تو مجھے کہتے تمہیں شرم نہیں آتی, تم اتنے بڑے صحافی بنتے بنتے ہو, تمہارے اکاؤنٹ میں 2 کروڑ روپے کی ٹرانزیکشن نہیں ہوئی. تو کہتے اچھا بس ٹھیک ہے پھر اب تم کرتے رہو. پھر مجھے پیغام آیا جی اب آپ کے اوپر پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ بنانا ہے. بنا دیا؟ نہیں, بنانا ہے. اچھا جی. میں نے کہا جی آپ مطلب میں اب کیا اس کو میں روک تو سکتا نہیں بھائی. مقدمہ بنانا ظاہر ہے میں تو معافی تو مانگ سکتا ہوں کہ جناب میں اس قابل نہیں ہوں, میں اتنا وہ آدمی نہیں ہوں کہ جس کے جو بہت زیادہ نقصان دہ ہو. باریک سی میری آواز ہے, چھوٹی سی میری شخصیت ہے, اور اس ملک کے 24 کروڑ لوگوں میں سے ایک عام آدمی ہے. تو آپ نے پیکا ایکٹ پہ کی مہربانیاں جو ہے وہ مجھ پہ نہ ہی کرے تو بہتر ہے. میں نے تو معافی مانگ لی. آپ نے معافی مانگ لی؟ ہاں تو اور میں کیا کروں, اور میں نے معافیاں مانگی کہ جناب ایسا نہ کریں, خدا کے لیے ایسا نہ کریں. آپ نے مطلب معافی مانگ کے جان چھڑا دی؟ بھائی اور کیا کروں میں, آپ بتائیں نا. اب اور میں کیا کروں. اب مسئلہ یہ ہے کہ پیکا ایکٹ کے تحت اب آپ ایک غریب آدمی ہو, مطلب ایک اللہ کا شکر ہے, ایسا نہیں غریب آدمی سے مراد یہ نہیں کہ مطلب ایک اللہ کا شکر ہے, سارا اللہ کی مہربانی سے سارے کام چل رہے ہیں. لیکن آپ یہ ذرا سوچیں نا کہ آپ کے اوپر پیکا ایکٹ بن جائے, پیکا ایکٹ لگ جائے, ضمانت بھی نہیں ہے اس کی. اچھا چلے وہ تو پھر اگلی بات ہے نا. آپ تو سب کچھ چیزوں سے گئے نا. اور یہ مقبول جان کے ساتھ کیا ہوا؟ اکاؤنٹ بند ہے. ان کے بھی اکاؤنٹ بند. اسد طور کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کے بھی اکاؤنٹ بند. مطلب ہم اس ملک کے شہری ہیں, ہم اس ملک کے اتنے ہی شہری ہیں جتنا وزیر اعظم اس ملک کا شہری. اور چھوڑ کے بھی نہیں گئے. انشاءاللہ چھوڑ کے جائیں گے بھی نہیں. میں نے آپ کو عرض کیا میرے والد بھی اسی مٹی میں, میرا بیٹا بھی اسی مٹی میں, میں نے بھی اسی مٹی میں جانا. اب یہ تو قدرت جانتی ہے کہ آخر وہ قرآن میں آتا ہے نا کہ آپ یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ نے کہاں ٹھہرنا اور کہاں آپ کو مستقل طور پر دبا دیا جانا. لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ مطلب اس ملک کے شہریوں کے ساتھ جب یہ سلوک ہوگا تو لوگ کیا سوچیں گے, دنیا کیا سوچ رہی ہوگی. یہ تو وہ صورتحال ہے, وہ حبس ہے کہ لو کی دعا مانگتے ہیں لوگ. اب دیکھیں یہ کب چل رہا, ٹھیک ہے چلیں لیکن ہمیں اسی ملک میں رہنا ہے. اب یہ جیسا بھی ہے ہمارا ہے, مجھے یہاں رہ کے احساس ہوتا ہے. کیا آپ کے اکاؤنٹ معافی کے بعد کھلے؟ نہیں وہ خود ہی کھل گئے. آنیسٹلی مجھے نہیں معافی کے بعد نہیں میں نے معافی نہیں, اس طرح کی معافی نہیں مانگی. اس طرح کی معافی مانگتا تو وہ نہ ہوتا, اس وقت کسی ٹی وی پہ کام کر رہا ہوتا.
کسی اخبار میں نہ لکھ رہا ہوتا. حبیب بھائی کب کب تھریٹ ملے, کب کب اپنے کیریئر میں آپ کو دھمکیاں دی گئیں؟ کیونکہ ایک نقطۂ نظر تو مختلف رہا, اور یہ میں اس کا گواہ ہوں کہ نون لیگ میں جو نقطۂ نظر مختلف رہا, اب نقطۂ نظر مختلف رہا. دیکھیں مجھے جو اس طرح کی دھمکیاں ہیں نا, میں ڈرامہ پیدا کرنے کے لیے آپ کو 2-4 واقعات سنا دوں, وہ غلط ہوں گے. مجھے اس طرح کی دھمکیاں کبھی نہیں ملی. یعنی ہاں 1-2 دفعہ لوگوں نے مجھے مشورہ دیا کہ تم گارڈ رکھو, تم یہ کرو, تم وہ کرو. ایک دفعہ صرف ایسا ہوا تھا, وہ بھی پتہ نہیں دھمکی تھی یا کسی کا مذاق تھا یا کیا تھا. میں اپنے بچوں کے ساتھ آ رہا تھا اپنے ایک عزیز سے مل کے اپنے گھر کی طرف, تو نہر پہ تھا لاہور میں. تو میری بیگم بھی تھی, میرے بچے بھی ساتھ تھے, چھوٹے تھے ان دنوں. تو مجھے کال آئی تو مجھے نہیں پتا وہ ان نون نمبر تھا یا نون نمبر تھا. میں نے وہ فون اٹھایا تو موبائل پہ, تو انہوں نے کہا کہ اس وقت تم فلاں جگہ پہ ہو نا, اور بیوی بچے بھی تمہارے ساتھ ہیں. میں نے کہا ہاں. میں سمجھا شاید کو میرے جاننے والے ہیں, اور پیچھے جیسے ہوتا ہے کہ گاڑی میں آ رہے ہیں. یار کسے پھر رہے ہو. تو میں نے کہا جی. انہوں نے مجھے 2-3 گندی گالیاں دی اور انہوں نے کہا کہ تم باز آ جاؤ. ان دنوں جنرل پرویز مشرف کی حکومت تھی, اور جنرل پرویز مشرف اور MQM آپس میں اکٹھے تھے, اور تحریک چل رہی تھی جو چیف جسٹس افتخار چودھری کی بحالی کی تحریک, ان دنوں کی بات. اور وہ جب کراچی میں وہ سارا معاملہ ان دنوں میری اوپینین بڑی واضح تھی, اور لوگ کہتے تھے کہ جناب یہ تو آپ اتنا نہ کرو, یہ نہ کرو. خیر, تو مجھے وہ کال ہے, انہوں نے کہا کہ تم پیچھے دیکھو کہ ایک ٹرک بھی آ رہا ہے. رات کا وقت تھا, میں نے وہ بیک ویو مرر میں دیکھا تو پیچھے کئی ٹرک آ رہے تھے. میں نے گاڑی سائڈ پہ لگائی. میں بچوں کے سامنے کھل کے بات نہیں کر پا رہا تھا, میں نے سائڈ پہ گاڑی لگائی, اور میں نے انہیں کہا کہ جناب میں اپنے, اگر مجھے یہاں تک دیکھ لیا تو یہ بھی دیکھ لیا ہوگا کہ میں گاڑی سے باہر. ایک بات تو میں آپ کو واضح کرتا ہوں, آپ کا مطلب غالباً مجھے موت کی دھمکی دینا. تو کہا ہاں, اور ساتھ مجھے گندی گالی دی, اور انہوں نے کہا اور اس کا کیا مطلب ہے. تو ان صاحب کو میں نے, جو بھی وہ بول رہے تھے, میں نے انہیں کہا کہ جناب مجھے نہیں پتا آپ کون ہیں, اب بہت طاقتور ہوں گے, لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں, دنیا میں آج تک ایسا کوئی ذی روح نہیں ہے جو ہمیشہ زندہ رہ رہا ہو. یہاں پر میں کھڑا ہوں, ہو سکتا ہے آپ کے نشانے پہ ہوں, آپ کا نشانہ ہٹے تو عین ممکن ہے میں تقدیر کے نشانے پہ آ جاؤں. کیا بات ہے. میں سڑک کراس کر رہا ہوں, میرے اوپر سے کچھ چیز گزر جائے. کئی دفعہ وہ ان دنوں یہ بھی بسنت بھی ہوتی تھی, میں نے کہا یار چلتے چلتے لوگوں کی گردنیں کٹ جاتی ہیں, لوگ گھر سے دہی لینے نکلتے ہیں, واپس گردن کٹوا کے پہنچتے ہیں. میں نے کہا یار یہ زندگی میں حادثات صرف میرے ساتھ ہی نہیں ہے, یہ میری بیوی کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں, میرے بچوں کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں, یہ سب کے ساتھ ہو سکتے ہیں. تو جو چیز میرے قبضے میں نہیں ہے, میں اس کی نہ اس سے ڈروں گا نہ میں اس کی گارنٹی دوں گا. تو باقی اگر میری لائق کوئی اور کام ہے تو آپ مجھے بتا دیں. تھینک یو ویری مچ. اس کے بعد پھر مجھے کبھی کسی نے یہ دھمکی تو نہیں دی. محترم دھمکی دی تھی. ہاں